بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واستغفر قلبه، وإن زادت حتى تعلو قلبه، فذلكم الوان الذي ذكر الله تعالى. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرأ أغبي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل: بعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروا لي. رواه أحمد. عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل بالمغرب بابا عرضه بصيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن معاوية رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أحمد وأبو داود والدارمي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر يقول مذنب، فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه، فيقول: خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال: أقصر، فقال: خلني وربي أبعث علي رقيبا، فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. فبعث الله إليهما ملكا قبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال للمؤمن: ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ فقال: لا يا ربي. قال: اذهبوا به إلى النار. رواه أحمد. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. رواه أحمد والترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب. وفي شرح السنة يقول: بدل يقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء हो सकते हैं في قلبه، فإن تاب واستغفر سقل قلبه، وإن زادت حتى تعلو قلبه. हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जब गुनाह करता है, कानत नुक़्ततुन सौदा फी क़ल्बिही, तो एक सियाह नुक़्ता उसके क़ल्ब के अंदर हो जाता है। और इन ताबा वस्तग़फ़रा, अगर वो तौबा कर लेता है और इस्तिग़फ़ार कर लेता है, सुक़िला क़ल्बुहु, तो उसका क़ल्ब साफ़ कर दिया जाता है। व इन ज़ादत, और अगर वो ज़्यादा गुनाह करने लगता है तो वो नुक़्ते बढ़ जाते हैं। हत्ता तालु क़ल्बहु, यहाँ तक कि वो उसके क़ल्ब पर छा जाते हैं। फ़ज़ालिकुम रान, बस यही वो रान है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया: कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। ये रिवायत पहले मैं बयान कर चुका हूँ कि क्योंकि गुनाहों के अंदर तजाजुब की कैफियत होती है। अगर एक गुनाह करने के बाद उससे माफ़ी
نہیں مانگی تو دوسرا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر بھی معافی نہیں مانگی تو تیسرا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور جتنے گناہ کرتا چلا جاتا ہے انسان اتنے ہی نقطے اس کے قلب کے اوپر لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ نقطے اس کے پورے قلب کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ قلب کے اندر جو نور ہوتا ہے ایمان کا، طاعات کا، وہ نور مغلوب ہو جاتا ہے، اسی لیے اب اس آدمی کے سامنے کوئی نافع بات یا نافع عمل آتا ہے تو اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، اور اس کا قلب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کو خود اپنی ذات پر بھی رحم نہیں آتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی وہ رحم کا معاملہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس گندگی کی وجہ سے، اس میل کچیل کی وجہ سے انسان کے قلب کے اندر قساوت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ نور ایمان جو ہے وہ تو مغلوب ہو گیا، اب اس پر بہمیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کو قرآن کریم نے ران سے تعبیر کیا ہے، اس کی تشریح بھی اللہ نے، اس کی تعریف بھی اللہ کے نبی نے آیت سے کر دی۔ ان العبد المؤمن اذا اذنب، بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے کانت تنو سودا فی قلبی، تو اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، فإن تاب واستغفر شغل قلبه، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو اس کا قلب صاف کر دیا جاتا ہے، وإن زاد زادت، اور اگر گناہ زیادہ کرتا ہے تو وہ نقطے زیادہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ تعلق قلبہ، یہاں تک کہ اس کے قلب پر چھا جاتے ہیں، تو یہی وہ ران اور زنگ ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا، ہرگز نہیں بلکہ یہ زنگ ہے ان کے قلوب کے اوپر جو ان کے کاموں کی وجہ سے ہے۔ اس کو امام احمد ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، غرغرہ جو ہے جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ وہ وقت آخر ہے کہ جب انسان کی پوری جسم کی جان نکل کر کے حلق میں اٹک جاتی ہے، اور پھر سانس کے اندر بھی غر غر کسی آوازیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی زندگی کی امیدیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور بس وقت آخر ہوتا ہے، اب تو گھر والے بھی منتظر رہتے ہیں کہ کس وقت اس کی روح نکل جائے، اس کے لیے جتنی کوششیں بچانے کی ہوتی ہیں وہ تمام کوششیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا سانس اکھڑنے لگے، سانس نکلنے لگے، اس وقت اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے جو توبہ کر لی جاتی ہے وہ توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتی ہے۔ اب یہ جو توبہ قبول نہ ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، آیا یہاں کون سی توبہ مراد ہے؟ آیا کفر سے توبہ کرنا مراد ہے کہ جو آدمی غیر مسلم تھا وہ اس وقت میں اسلام لا رہا ہے، وہ والی توبہ مراد ہے؟ یہ ایک مسلمان گناہگار ہے جس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اب وہ اس وقت میں توبہ کر رہا ہے، تو ایک جماعت تو اس طرف گئی کہ ہر قسم کی توبہ اس کے اندر داخل ہے کہ کوئی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے قرآن کریم میں بھی فرما دیا گیا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اس وقت میں کسی بھی قسم کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے، اگرچہ علماء کی اجماع اس طرف بھی گئی کہ یہاں جس توبہ کے قبول نہ ہونے کا ذکر ہے وہ کفر سے توبہ مراد ہے، کہ اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہے اس وقت میں اسلام لانا چاہتا ہے، اس وقت کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مسلمان گناہگار تھا وہ اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، وہ یہاں توبہ کے اندر فرق کر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ غرغرہ نہ ہو،
جب تک کہ سانس اکھڑنا شروع نہ ہو جائے۔ رواه الترمذی وابن ماجہ۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قال وعزتک اے اقسم بعزتک یا ربی لا ابرح اطیع عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم فقال الرب عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا ازال اغفر لهم ما استغفروني۔ جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا اور ظاہر ہے کہ جنت سے نکلنے کا سبب جو ہے وہ انسان ہی تھا، تو انسان کے ساتھ اس کی عداوت پیدا ہو گئی اور اس نے اللہ رب العزت سے اپنے لیے عمر دراز مانگ لی کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اس وقت تک مجھے زندگی دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مہلت دے دی، اس کو اتنی لمبی زندگی دے دی، تو اس نے اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ میں آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک آپ کے ان بندوں کے اجسام میں ارواح ہیں، جب تک ان میں سے ایک آدمی کے جسم کے اندر جان باقی ہے، تب تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، میں ان کو بھی جنت کے اندر رہنے نہیں دوں گا، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ اس نے یہ کہا تھا کہ تیرے جو پسندیدہ بندے ہیں، چنندہ بندے ہیں، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ اور وہ اپنے اس مشن کے اندر لگا ہوا ہے، ہر انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اس کو بہکانے کی، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان عبادات کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی عبادات کے اندر خلل واقع کرتا ہے، اس کے خیالات کو منتشر کرتا ہے، یہ اس کی اسی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ تو جب اس نے اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ میں آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک آپ کے بندوں کے جسم کے اندر جان رہے گی تب تک میں کو گمراہ کرتا رہوں گا، اس وقت اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، حالانکہ اللہ کو قسم کی حاجت نہیں ہے، لیکن چونکہ عام طور پر لوگ کسی بات کو اس وقت زیادہ مؤکد سمجھتے ہیں، اس وقت زیادہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں جب اس بات کو قسم کھا کر کے بتلایا گیا۔ اس لیے اللہ نے لوگوں کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مجھے میری عزت کی، میری جلال کی اور میرے علو مکان کی قسم ہے کہ جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ تو گمراہ کرتا رہے گا اور میں اپنے بندوں کی مغفرت کرتا رہوں گا، تیری کوشش کو میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان شیطان قال، کہ شیطان نے یہ کہا وعزتک یا ربی، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، لا ابرح فی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، میں برابر تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی ارواح ان کے جسم میں رہے گی۔ وقال رب عز وجل وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، تو اللہ رب العزت نے یہ کہا فرمایا کہ مجھے میری عزت، میرے جلال اور میرے بلند مکان کی قسم ہے، لا ازال اغفر لهم، میں ان کی مستقل مغفرت کرتا رہوں گا، استغفرونی، جب تک مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ رواہ احمد۔ وعن صفوان بن عسال قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی جعل بالمغرب بابا عرضه مسیرة 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله۔ حضرت صفوان بن عسال کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جانب مغرب میں ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے، یعنی جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ اس دروازے کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ جب تک وہ دروازہ کھلا ہوا ہے تب تک بندوں کی توبہ قبول ہو رہی ہے، بندوں کے لیے توبہ کرنے کا موقع ہے۔ اور وہ دروازہ کوئی چھوٹا موٹا دروازہ نہیں ہے، بلکہ وہ اتنا
عظیم الشان دروازہ ہے کہ اس دروازے کی چوڑائی اتنی ہے کہ جس کو انسان سواری پر سوار ہو کر 70 سال میں طے کر سکتا ہے۔ وہ دروازہ صرف مغفرت کے لیے، توبہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ لوگوں کو گویا یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تمہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم سے بشری تقاضے کے مطابق کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اور یہ توبہ قبول کرنے کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ یہ مغربی دروازہ بند نہیں ہو جائے گا۔ اور مغربی دروازہ کب بند ہوگا؟ جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اس وقت یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کسی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی تائید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پیش فرمائی، یوم تأتی کل نفس یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ جس دن تمہارے رب کی ایک نشانی ظاہر ہوگی اس وقت نفع نہیں دے گا کسی انسان کو اس کا ایمان جبکہ وہ ابھی تک ایمان قبول نہیں کر سکا تھا۔ یعنی جو آدمی اب تک ایمان قبول نہیں کر سکا تھا، اب اس کے لیے قبول ایمان کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ تو اس سے بھی بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آخری وقت کے اندر قبول ایمان تو مقبول نہیں ہے۔ اگر کوئی اس وقت ایمان لانا چاہتا ہے، کفر سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ تو مقبول نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایمان والا توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کو قبول کر لیا جائے گا۔ حضرت صفائی بن عسال کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ جعل بالمغرب بابا، اللہ تعالیٰ نے جانب مغرب میں دروازہ بنایا ہے، عرضہ مسیرۃ 70 عاما، جس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے بقدر ہے، للتوبۃ، یہ دروازہ توبہ کے لیے ہے، لا یغلق ما لم تطلع الشمس من قبلہ، یہ بند نہیں کیا جائے گا جب تک کہ سورج اس کی جانب سے طلوع نہ ہو جائے۔ وذلک قول اللہ عز وجل، اور یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن نمودار ہوگی، ظاہر ہوگی، آئے گی تمہارے رب کی ایک نشانی، لا ينفع نفسا ایمانها، کہ نفس کو اس کا ایمان اس وقت نافع نہیں ہوگا، لم تکن آمنت من قبل، اس نفس کو جو ابھی تک جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبۃ ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها۔ ہجرت کے ایک معنی تو ترک وطن کے آتے ہیں، جس علاقے کے اندر مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، اس وطن کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جانا کہ جہاں وہ آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتا ہو، یہ ہجرت کہلاتی ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ ہجرت مسلمان ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی باوجود قدرت کے ہجرت نہیں کرتا تھا اس کو مسلمان بھی شمار نہیں کیا جاتا۔ اس وقت یہ ہجرت فرض عین تھی، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو پھر چونکہ مکہ دارالاسلام بن گیا اس لیے ہجرت کا حکم بھی موقوف ہو گیا، مکہ سے ہجرت کا حکم۔ لیکن یہ ہجرت کا حکم قیامت تک باقی ہے ان لوگوں کے حق میں جہاں ایسے حالات پیدا ہو جائیں جیسے حالات مکہ مکرمہ کے اندر تھے۔ تو ایک ہجرت تو یہ ہوگی ترک مکانی کی، دوسری ہجرت ہوتی ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ ورسولہ،
حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. یہ ہجرت جو ہے کبھی منقطع نہیں ہوگی، تلدول میں آ چکا ہے. اس ہجرت کا ذکر آ چکا ہے کہ یہ ہجرت ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گی. یعنی انسان کو اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑنے کا حکم ہمیشہ ہر زمانے میں ہر مسلمان کے لیے، ہر شخص کے لیے لاگو رہے گا. یہاں یہ والی ہجرت مراد ہے. اس میں بتلا دیا گیا کہ جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت اللہ کی طرف سے چل رہا ہے، اس وقت تک توبہ کرنے کو موقوف نہ کیا جائے، اس وقت سے فائدہ اٹھایا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے. گناہوں سے اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کیا جائے، غفلت کو چھوڑ کر کے اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوا جائے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تنقطع الہجرت، ہجرت منقطع نہیں ہوگی، موقوف نہیں ہوگی. یعنی گناہوں کو ترک کرنا، گناہوں سے رجوع کرنا موقوف نہیں ہوگا یہاں تک کہ توبہ موقوف ہو جائے. ولا تنقطع التوبۃ، اور توبہ موقوف نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. اس کو امام احمد، ابو داؤد، دارمی نے روایت کی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلین کانا فی بنی اسرائیل. یہ حدیث الفاظ کے تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ گزشتہ کل کے سبق میں آ چکی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر دو آدمی تھے. ان میں سے ایک آدمی تو بہت عبادت گزار تھا، بہت عبادت کرتا تھا. دونوں دوست تھے، حالانکہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، تعلق رکھتے تھے، لیکن زندگی گزارنے کے طریقے دونوں کے الگ. ایک تو بہت زیادہ عبادت گزار اور ایک آدمی عبادت سے بالکل کنارہ کش، گناہ گار آدمی. وہ خود اپنے گناہ کا اعتراف کیا کرتا تھا. تو عبادت گزار جو ہے اس کو تنبیہ کرتا تھا کہ بھئی یہ عبادت، یہ تو جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کی طرف لوٹا، اللہ کی عبادت کرنے لگا. تو وہ کہتا تھا مجھے میرے پروردگار کو چھوڑ دو، میں جانوں میرے رب جانے، مجھے نصیحت مت کرو. بار بار جو ہے وہ عبادت گزار اس کو سمجھاتا، لیکن وہ یہی کہہ کر کے چھوڑ دیتا کہ مجھے میرے پروردگار کے ساتھ چھوڑو. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس گناہ گار آدمی نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا، تو اس وقت بھی اس عبادت گزار آدمی نے اس کو سمجھایا کہ بھائی میں تجھے سمجھا چکا ہوں، تو اپنی حرکت سے باز کیوں نہیں آ رہا. تو وہ کہنے لگا مجھے میرے پروردگار کے ساتھ چھوڑ دے، کیا تجھے اللہ نے میرا ٹھیکیدار بنا کر کے بھیجا ہے؟ تو مجھ پر دروغہ بنا ہوا ہے، میرا نگہبان ہے، میرا نگراں ہے، میرا سرپرست ہے، کیا ہے؟ کیوں تو ہر وقت میرے پیچھے پڑا رہتا ہے؟ تو اس وقت اس سے نہیں، اس عبادت گزار نے کہا کہ جا، اللہ کی قسم اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس فرشتوں کو بھیجا اور ان دونوں کی ارواح قبض کرا دی، اور پھر ان دونوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کیا. اس وقت اللہ رب العزت نے اس گناہ گار آدمی سے فرمایا ادخل الجنت برحمتی، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا. کیونکہ اسے اللہ کی بخشش پر، اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا، اس لیے تو وہ کہتا تھا کہ مجھے میرے پروردگار کے یہاں پر چھوڑ دے، مجھے میرے پروردگار کے ساتھ چھوڑ دے. اسے یقین تھا کہ میرا پروردگار میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرے گا. تو اللہ نے اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس کو جنت میں داخل فرما دیا کہ میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلے جائے. اور پھر اس سے پوچھا کہ بھائی تو کون ہوتا ہے کہ تم میرے بندے کو میری رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے؟ تیرے اندر ہمت ہے؟
किस बुनियाद पर तुझे कहा था कि अल्लाह तेरी मग़फ़िरत नहीं करेगा? क्योंकि इस आदमी ने उस गुनाहगार आदमी को हकीर समझा था, अपनी इबादत पर उज्ब और खुद पसंदी का इजहार किया था, अपने आप को बड़ा समझा था कि मैं इससे बड़ा हूं कि अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, और ये आदमी जो अल्लाह की इबादत नहीं करता है ये हकीर है। और उज्ब अल्लाह ताला को पसंद नहीं आता, इसलिए अल्लाह ताला उसके बारे में फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको जहन्नम के अंदर ले जाओ। इसने जो उज्ब का खुद पसंदी का मुजाहिरा किया है और दूसरे को हकीर समझा है, इस बुनियाद पर इसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो। अगरचे वो दुखूल हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन बहरहाल उसके उज्ब की सजा के तौर पर कुछ अरसे के लिए उसको जहन्नम में दाखिल किया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्ना रजुलैनि काना फी बनी इस्राईल मुतहाब्बैन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बनी इस्राईल में दो आदमी थे जो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अहदुहुमा मुज्तहिदुन फिल इबादत, उनमें से एक तो इबादत में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, मुबालगा करता था। वल आखरु यक़ूलु मुस्लिम, और दूसरा आदमी कहता था कि मैं तो गुनाहगार हूँ। फजअल यक़ूल, तो इबादत गुजार उससे कहता था, अक्सिर अम्मा अंत फीही, तू बाज आजा उन गुनाहों से जिसमें तू मुब्तला है। फयक़ूलु खल्लिनी व रब्बी, खल्लिनी मअ रब्बी के माने में कि मुझे मेरे परवरदिगार के साथ छोड़ दे। हत्ता वजदहु यौमन अला ज़ंबिन इस्तअज़महु, यहाँ तक कि इबादत गुजार ने उस गुनाहगार को एक दिन ऐसे गुनाह में मुब्तला पाया जिसको उसने बड़ा समझा। फ़क़ाल अक्सिर, फिर उसने कहा कि बाज आजा। फ़क़ाल खल्लिनी व रब्बी, तो उसने कहा मुझे और मेरे परवरदिगार को छोड़ दे। अबुइस्ता अलैया रक़ीबा, क्या तुम मेरे ऊपर निगहबान बना करके भेजा गया है? फ़क़ाला, तो इस आदमी ने कहा, वल्लाहि ला यग़फ़िरुल्लाहु लका अबदा, खुदा की कसम अल्लाह तेरी कभी मग़फ़िरत नहीं करेंगे। वला यदखुलुकल जन्नता, और तुझे जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे। फ़बअसल्लाहु इलैहिमा मलकन, अल्लाह ने उन दोनों के पास एक फरिश्ता भेजा। फ़क़बज़ अरवाहहुमा, उस फरिश्ते ने उनकी अरवाह को कब्ज़ कर लिया। फ़ज्तमआ इंदहु, फिर वो रूहें अल्लाह की बारगाह में जमा हुई। फ़क़ाल लिलमुज़निबी उदखुलिल जन्नत बिरहमती, अल्लाह ने गुनाहगार से कहा कि मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। वक़ाल लिल आखर अतस्ततीउ अन तहजुरा अला अब्दी रहमती, दूसरे से कहा क्या तू उस पर की ताकत रखता है कि तू मेरे बंदे को मेरी रहमत से महरूम कर दे, मेरी रहमत मेरे बंदे से रोक दे। फ़क़ाल ला या रब्बी, कहने लगा नहीं है परवरदिगार, मेरे अंदर तो ताकत नहीं। क़ाला इज़हबू बिही इलन्नार, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसको, यानी फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको आग में ले जाओ। वान अस्मा बिन्त यज़ीद क़ालत समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ वला युबाली। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद कहती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पढ़ते हुए सुना, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अपने जानों के साथ ज़्यादती की है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाने वाले हैं। वला युबाली, फिर आपने ये भी इसमें जुमला पढ़ाया, और अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है कि कितने गुनाह थे उसके। अल्लाह तो जब मिटाने पर आएंगे तो एक तरफ से सबको मिटाते चले जाएंगे। यह आयत उस वक्त नाज़िल हुई थी जब वहशी, जिन्होंने हज़रत हमज़ा को कत्ल किया था, उनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं ईमान कबूल करूँ, तो उन्होंने किसी से हुजूर के पास पैगाम भेजा कि अगर मैं ईमान कबूल कर लेता हूँ तो मेरे गुनाह माफ़ हो सकते हैं कि नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरानी आयत की रोशनी में उनको पैगाम भिजवा दिया कि बेशक इस्लाम जो है वो गुज़श्ता गुनाहों को मिटा देता है। अल-इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम कबूल करना जो है पहले के गुनाहों को मिटा देता है, साबित कर देता है।
कुछ आयतें उनको पढ़कर सुनाई। तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, अल्लाह ताला का वादा है कि गुनाहगार के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, लेकिन मेरे लिए तो इसमें कोई ख़ास वो नहीं है, मैं कैसे समझ लूँ कि ये आयत मेरे ऊपर सादिक़ आ रही है। तो उस पर यह आयत नाज़िल हुई, या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअन। इसमें बंदों को अल्लाह ताला ने इस बात का मुतनब्बे किया है कि तुमसे कितने ही गुनाह सरजद हो जाएं, सारी ज़िंदगी तुम अगर गुनाह करते रहे हो और किसी वक्त में तुम्हें नदामत हो जाए और तुम सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शफीक और करीम है कि उस तौबा की बरकत से तुम्हारे साबिक़ा तमाम गुनाहों को मिटा डालेंगे। अल्लाह ताला तो मेहरबान है, अल्लाह ताला किसी को अज़ाब देकर खुश नहीं होते हैं। तो बहरहाल ये आयत आपने पढ़ी तो उस आयत के साथ एक जुमला बढ़ा दिया, वलाई वाली। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद कहती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल को ये पढ़ते हुए सुना, या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअन वला युबाली, और अल्लाह को इसकी परवाह नहीं। रवाहु अहमद व तिरमिज़ी व क़ाल हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीबुन और फिर शरह सुन्नत यक़ूलु बदला यक़रअु, शरह सुन्नत में यक़रअु के बजाय यक़ूलु का लफ्ज़ आ रहा है। मौलाना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फी क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल इल्ला लमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तग़फ़िरिल्लाहुम्मा तग़फ़िर जम्मा व अय्यु अब्दिन लका ला लम्मा। कुरान करीम में उन लोगों की तारीफ की गई है जो बड़े गुनाहों से इज्तिनाब करते हैं। वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिशा इल्लल लमम, जो बड़े गुनाहों से और बेहयाई के कामों से बचते हैं वो काबिल तारीफ है, सिवाय छोटे गुनाह। यानी छोटे गुनाह जो होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाते रहते हैं, नेकियों के ज़रिए से, ताअत के ज़रिए से छोटे गुनाहों को अल्लाह ताला साफ करते रहते हैं। तो उसी इल्लल लमम की तायीद के लिए अल्लाह के नबी ने उमय्या इब्न सल्त का एक शेर पढ़ा है। उमय्या इब्न सल्त जो है ज़माने जाहिलियत के शुआरा में से है। इस्लाम का ज़माना पाया है लेकिन इस्लाम कबूल नहीं कर सके, मोहलत नहीं दी। लेकिन अल्लाह से डरने वाले, क़यामत से डरने वाले थे, बड़े अच्छे अशआर पढ़ा करते थे। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उनके अशआर सुन भी दिया करते थे और कभी कभी उसको लोगों के सामने बयान भी कर दिया करते थे। तो उन्हीं का एक शेर है, इन तग़फ़िरिल्लाहुम्मा तग़फ़िर जम्मा, ए अल्लाह अगर आप माफ़ करने पर आते तो बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देते हैं, छोटे मोटे गुनाहों की क्या हैसियत है। व अय्यु अब्दिन लका ला अलम्मा, और आपके बंदों में कौन ऐसा है कि जिसने छोटा गुनाह न किया। छोटे मोटे गुनाह तो बशरी तकाज़े के मुताबिक हर एक से सरजद हो ही जाते हैं। तो जब आपकी शान ये है कि आप बड़े बड़े गुनाहों को माफ फरमा देते हैं तो इन छोटे मोटे गुनाहों को भी माफ फरमा देते। तो ये शेर जो है इल्लल लमम की वजाहत में आपने पढ़ा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, अल्लाह ताला के इरशाद के सिलसिले में इल्लल लमम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन तग़फ़िरिल्लाहुम्मा तग़फ़िर जम्मा, ए अल्लाह अगर आप मग़फ़िरत करते हैं तो बड़े गुनाह को माफ फरमा देते हैं। व अय्यु अब्दिन लका ला अलम्मा, और आपके बंदों में कौन ऐसा है जिससे छोटा गुनाह न हुआ। मुराद ये है कि उनके वो गुनाह भी माफ कर दिए। रवाहु तिरमिज़ी व क़ाल हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन गरीब। वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, ये रिवायत भी गुजर चुकी है, सिर्फ अल्फाज का थोड़ा बहुत फ़र्क है। हज़रत अबू ज़र से मरवी है, कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया यक़ूलुल्लाहु तआला या इबादी कुल्लुकुम ज़ाल्लुन इल्ला मन इह्तदैतु, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदो तुम सब के सब गुमराह हो बजुज़ शख्स के जिसको मैं हिदायत दे दूँ। फ़स्अलूनिल हुदा, बस मुझसे हिदायत तलब करो। अहदीकुम, ताकि मैं तुमको हिदायत दे दूँ। व कुल्लुकुम फ़ुक़राउ इल्ला मन अग़नैतु, और तुम सब के सब फ़कीर हो सिवाय उसके जिसको मैं बेनियाज कर दूँ।
غنی کر دوں. فاسألونی ارزقکم، بس مجھ سے مانگو کہ میں تم کو رزق دوں گا. وکلکم مذنب الا من عافیت، اور تم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے بجز شخص کے جس کو میں عافیت دے دوں. فمن علم منکم انی ذو قدرۃ علی المغفرۃ فاستغفرنی غفرت له ولا ابالی. پس تم میں سے جو شخص یہ جانتا ہے، یقین کرتا ہے کہ میں مغفرت کرنے پر قدرت رکھنے والا ہوں، پھر وہ مجھ سے استغفار کرتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، اور اگر تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے تر و تازہ اور تمہارے خشک، تر و تازہ سے مراد یہاں مراد ہے جوان، اور یابسکم سے مراد جو ہے بوڑھا، اس لیے کہ بڑھاپے میں انسان جو ہے سوکھا چھوارا بن جاتا ہے. جیسے چھوارا سوکھا ہوتا ہے ایسے ہی بڑھاپے میں آدمی بھی سوکھ جاتا ہے، کھال بھی کٹ جاتی ہے، اس کا گوشت بھی سارا ختم ہو جاتا ہے، وہ باقی چھوارے کی طرح ہو جاتا ہے. اور یہ بھی مراد رتب سے مراد عالم ہے اور یابس سے مراد جاہل ہے، یا پھر رتب سے مراد جو ہے ایمان والا ہے اور یابس سے مراد جو ہے غیر ایمان والا. ان اولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم اجتمعوا علی اتقى قلب عبد من عبادی، اگر یہ سب کا سب میرے بندوں میں سے کسی پاکیزہ ترین قلب والے کی طرح مجتمع ہو جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی جناح بعوضۃ، تو اس سے میری سلطنت میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، اور اگر تمہارے اولین و آخرین، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے تر و تازہ، تمہارے سوکھے ہوئے، اجتمعوا علی اشقى قلب عبد من عبادی، یہ سب کے سب میرے بندوں میں سے کسی بدترین دل والے کی طرح مجتمع ہو جائیں، یعنی ابلیس کی طرح، ما نقص ذلك من ملکی جناح بعوضۃ، تو اس سے میری سلطنت میں مچھر کے پر کے برابر کبھی نہیں ہوگی. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، اگر یہ سب کے سب ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو جائیں، مجتمع ہو جائیں، فَسَأَلَ كُلُّ إِنسَانٍ مِّنكُم مَّا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتَهُ، پھر تم میں سے ہر انسان اپنی انتہائی آرزو کو مانگے، بہت بڑی بڑی پھینک رہا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کی شان کے مطابق مانگ رہا ہے، اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے نا، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھنی چاہیے. فَآتَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِّنكُمْ، پھر میں تم میں سے ہر آدمی کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِي، تو اس سے میری سلطنت میں کمی نہیں آئے گی، اِلَّا مگر ایسی، كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً، جیسا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی دریا کے پاس سے گزرے، سمندر کے پاس سے گزرے، پھر اس میں اپنی سوئی ڈبو لے، ثم رفعها، پھر اس کو اٹھا لے، تو جتنی کمی اس سوئی کے ناکے پر پانی آنے سے اس سمندر کے اندر پیدا ہوئی ہے، بس سمجھنے کو تم یہ سمجھ لو کہ اتنی کمی ہوئی، ورنہ تو اتنی بھی کمی نہیں تھی. ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَّادٌ مَاجِدٌ، یہ اس لیے کہ میں سخی ہوں، بہت دینے والا ہوں. ماجد جو ہے جواد سے مبالغے کا صیغہ ہے، زیادہ مبالغہ کرنے والا جو ہے وہ ماجد آتا ہے، جو بہت زیادہ خرچ کرنے والا. افعل ما اريد، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. عطائی کلام، میرا عطا کرنا حکم سے ہوتا ہے، میں نے حکم کر دیا کہ یہ دے دیا جائے بس فوراً دے دیا جاتا ہے. وعذابی کلام، اور میرا عذاب بھی جو ہے حکم ہوتا ہے. انما امری لشیء اذا اردت ان اقول له كن فیکون، میری شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. رواه احمد والترمذی وابن ماجہ. وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قرأ هو اهل التقوى واهل المغفرة قال ربكم انا اهل ان اتقى فمن اتقاني فانا اهل ان اغفر له. حضرت انس کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رضا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، کہ وہی تقوی کے لائق ہے، وہی ڈرنے کے لائق ہے اور وہی مغفرت کے لائق ہے.
پھر اللہ کے رسول نے فرمایا قال ربکم کہ تمہارا رب کہتا ہے انا اہل ان اتقا، میں اس کا اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، مجھ سے ڈر کر کے شرک کو چھوڑ دیا جائے، مجھ سے ڈر کر کے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ فمن اتقانی، پر جو شخص مجھ سے ڈرتا ہے فانا اہل ان اغفر له، تو میں اس کا حق رکھتا ہوں کہ اس کو معاف کر دوں، اس کی بخشش کر دوں۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ والدارمی۔ وعن ابن عمر قال ان كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ مجلس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنتے تھے، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، یہ دعا آپ 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی مجلس میں بیٹھ کر کے آپ اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، ہم باقاعدہ گنا کرتے تھے، گننے سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی تعداد کتنی ہے۔ رواه محمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ۔ وعن بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابي عن جدي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، بلال بن يسار بن زید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد یعنی یسار نے بیان کیا، اور وہ میرے دادا کے حوالے سے یعنی زید ابن حارثہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له، جو آدمی یہ استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ وَإِن كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہو۔ میدان جنگ سے بھاگنا یہ انتہائی بڑا گناہ ہے، خاص طور سے اس وقت میں جبکہ مسلمانوں کی قوت ٹوٹ رہی ہو، اس وقت کوئی آدمی میدان جنگ سے بھاگ جائے، یہ بڑے درجے کا گناہ ہے۔ ہاں اگر تمام ہی لوگ جو ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ دوبارہ تیاری کر کے تر و تازہ ہو کر کے پھر دشمن سے مقابلہ کریں گے، وہ صورت حال الگ ہے، لیکن کوئی آدمی ایسی حالت میں جان بچا کر کے بھاگ رہا ہے وہ انتہائی بڑا گناہ سمجھا گیا۔ لیکن اس آیت میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی میدان جنگ سے بھی بھاگا ہے پھر بھی وہ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ رواه الترمذی وابو داؤد لکنہ عند ابی داؤد ہلال بن یسار، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو داؤد نے جو روایت نقل کی ہے اس میں بلال بن یسار کے بجائے نام آ رہا ہلال بن یسار۔ وقال الترمذی هذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔